Assalamu alaikum students, how are you and very good morning. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 19. Students, as you know, we were reading about the countries of South Asia. Today we will start from country Bhutan. Bhutan is also ruled by a king along with a council. بھوٹان بھی پر بھی ایک جو ہے وہ شاہی حکومت ہے، بادشاہ حکومت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کونسل بھی ہوتی ہے. سم آف دا ممبرز آف دس کونسل آر الیکٹڈ بائی دا پبلک. اس کونسل کے کابینہ کے جو لوگ ہیں وہ ممبرز ارکان جو ہیں وہ عوام میں سے الیکٹ کیے جاتے ہیں، یعنی الیکشن ہوتا ہے اور ان کو چنا جاتا ہے. while the rest are nominated by the king himself, جبکہ جو دوسرے کچھ اور ممبرز ہوتے ہیں ان کو بادشاہ خود سے نامینیٹ کرتا ہے. The country depends on India for most of its trade and contact with the outer world. یہ جو ملک ہے زیادہ تر ڈیپینڈ کرتا ہے بھارت کے اوپر، اور اس کی زیادہ تر تجارت جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہوتی ہے اور ادھر سے ہی وہ باقی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہتا ہے. Its population is around 2 million, most of whom belong to the Mongol race and believe in Buddhism. یہاں کی جو آبادی ہے کل وہ 2 ملین ہے، اور ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ ان کا تعلق منگول ریس سے ہے، جو ایک نسل منگول خاندان تھے، ان سے تعلق ہے. اینڈ بلیو ان بدھزم، اور ان کا مذہب جو ہے عقیدہ وہ بدھزم ہے، بدھ مت پہ یقین رکھتے ہیں. بٹ اراؤنڈ 25% آر ہندو، جبکہ یہاں پر جو 25% لوگ ہیں وہ ہندو ہیں. این امپورٹنٹ فیچر آف لائف ان بھوٹان از زونگ اور دا بدھسٹ موناسٹری. یہاں کی جو آپ کو شکل نظر آئے گی زندگی کی، لوگوں کا رہن سہن، رہنے کا انداز جو ہے وہ زونگ ہے، اور دا بدھسٹ موناسٹری یعنی کہ بدھ مت کی جو خانقاہیں ہیں، جو مذہبی ان کی طریقہ کار ہوتا ہے رہنے کا، جس طرز پہ وہ بلڈنگز بناتے ہیں، اس طرز کو، اس سٹائل کو جو ہے وہ زونگ کہتے ہیں. جس طرح کی وہ خانقاہیں، عبادت گاہیں بنتی تھیں، اس طرح کی وہ تمام جو لوگ عوام گھر اپنے بناتے ہیں وہ اسی لیول کے تقریباً ہوتے ہیں. These monasteries not only serve as important places of worship but also as centers for art, culture and local government. یہ جو مناسٹریز ہیں، یہ جو خانقاہیں ہیں، جو عبادت کے مرکز ہیں، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ عبادت کی جائے. یہ جو خانقاہیں ہیں یہاں پر نہ صرف عبادت کی جاتی ہے بلکہ یہی جو ہے وہ علاقائی حکومت، ثقافت اور فن کے مرکز بھی ہیں. دا کیپٹل آف بھوٹان از تھمپو اینڈ دا آفیشیل لینگویج از زونگکھا. یہاں کا جو دارالحکومت ہے وہ تھمپو ہے اور یہاں کی لینگویج جو ہے وہ زونگکھا ہے. سری لنکا. سری لنکا واز فارمرلی نون ایز سیلون، لنکا اینڈ سرندیپ. سری لنکا جو نام ہم لیتے ہیں آج اس کنٹری کا، اس کو پہلے جو ہے وہ سیلون کہتے تھے، لنکا اینڈ سرندیپ کے نام سے جانا جاتا تھا. دا ہندوز بلیو دیٹ دا انڈین اوتار راما invaded this island with the help of his armies in the ancient times to punish Ravan, a mischievous giant who ruled there. اس کی ایک ہسٹری ہے جو ہندوازم سے ریلیٹڈ ہے. جو ہندو ہیں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو آئیلینڈ ہے اس جگہ پر ان کے جو اوتار ہیں، رام اوتار کہتے ہیں ہندوازم میں، ہندوؤں کے مذہب میں خدا کی دوسرے روپ میں آنے کو اوتار کہتے ہیں. یعنی خدا تو ہے، بھگوان ہے، لیکن وہ کسی اور کی شکل میں بھی آ جاتا ہے، یا پھر خدا کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اوتار کہلاتی ہے. تو وہ اپنے مذہب کے مطابق یہ سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ جو رام تھے، جو بھگوان کے اوتار تھے، انہوں نے اپنی آرمی کے ساتھ یہاں پہ حملہ کیا تھا. اور کس لیے حملہ کیا تھا؟ ٹو پنش راون، a mischievous giant who ruled there. یہاں پر ایک شرارتی اور بدماش قسم کا ایک دیو تھا جو حکومت کرتا تھا، اور اس کو سزا دینے کے لیے رام نے یہاں پر حملہ کیا تھا. The island has a particularly interesting shape.
اس آئلینڈ کی جزیرے کی ایک بڑی خاص قسم کی شکل ہے اینڈ از سم ٹائمز کالڈ اے ٹیئر فرام دا آئی آف انڈیا، اور اکثر اسے کہا جاتا ہے انڈیا کی آنکھ کا آنسو۔ وہ کس طرح کہتے ہیں آپ کو میپ میں دکھاتی ہوں۔ یہاں پر یہ آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، گرین کلر شو کر رہا ہے پاکستان کے میپ کو، یہ سارا یلو کلر ہے، اور یہاں اس میں نیچے یہاں پہ دیکھیں پنک کلر میں چھوٹا سا اس شیپ میں یہ آئلینڈ ہے، یہ ہے سری لنکا، اور اس کی شیپ ایسی ہے جیسے کہ ایک آنسو ہوتا ہے یہ، اور اسی وجہ سے یہ جو ہے سری لنکا کو انڈیا کی آنکھ کا آنسو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی شیپ کچھ اس طرح سے ہے اور اتنا بڑا انڈیا ہے اور وہاں پر چھوٹا سا یہ ایک قطرے کی شکل میں ہے، اس لیے اس کو انڈیا کی آنکھ کا آنسو بھی کہا جاتا ہے، a tear from the eye of India. The population of Sri Lanka is around 19 million. سری لنکا کی جو آبادی ہے 19 ملین ہے. دا پیپل آر موسٹلی بدھسٹ، یہاں کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بدھ مت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مذہب بدھ مت ہے، بٹ دیر آر آلسو ہندوز، مسلمز اینڈ کرسچنز لیونگ ہیئر. یہاں پر ان کے ساتھ ساتھ ہندو، مسلمان اور عیسائی بھی رہتے ہیں. دا نیشنل کیپٹل از سری جیا وردھنے پورا. یہاں کا سری لنکا کا جو کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے، اٹ از سری جیاوردھنے پورا. بٹ کولمبو ریمینز دا موسٹ امپورٹنٹ ٹریڈ سینٹر، جبکہ جو کولمبو ہے وہ یہاں کا ایک بہت ہی اہم تجارتی مرکز ہے. مالدیوز. دا پاپولیشن آف مالدیوز از اراؤنڈ 3 لاکھ اور 0.3 ملین. مالدیوز کی آبادی جو ہے وہ 3 لاکھ ہے، یا پھر آپ 0.3 ملین کہہ سکتے ہیں. آل آف ہوم آر مسلم، اور یہ سب کے سب مسلمان ہیں. دا نیشنل کیپٹل از مالے، اور یہاں کا جو دارالحکومت ہے وہ مالے. نیکسٹ ون از آکوپیشنز، پیشے. ساؤتھ ایشین ریجن میں جو پیشے ہیں لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایوری ون نیڈس ٹو ارن منی ان آرڈر ٹو لیو ان دا ماڈرن ورلڈ. جدید دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ رقم کمائیں، روپیہ حاصل کریں. What people do in order to earn their livelihood called their occupation. لوگ جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، روپیہ کمانے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ آکوپیشن کہلاتا ہے، پیشہ کہلاتا ہے. ایگریکلچر، زراعت، لائف اسٹاک فارمنگ، مویشی پالنے کے لیے فارم بنانا، فشنگ، مچھلیاں پکڑنا، ہینڈی کرافٹ، دستکاری یعنی ہاتھ سے چیزیں بنانا، انڈسٹری، صنعتیں لگانا، لیبر، مزدور، ٹریڈ، تجارت اینڈ سروسز اور ملازمت ہیں. آر سم آف موسٹ ویل نون آکوپیشنز ان دا ورلڈ. یہ بہت مشہور کچھ پیشے ہیں جو دنیا میں لوگ اختیار کرتے ہیں. لیٹ سی ہاؤ دیز آکوپیشنز آر ڈسٹریبیوٹیڈ ان ساؤتھ ایشیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جنوبی ایشیا میں کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہیں، کیے گئے ہیں پیشے. دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ آکوپیشن، سب سے اہم جو پیشہ ہے ساؤتھ ایشیا کا وہ ہے ایگریکلچر. ایگریکلچر از دا آکوپیشن آف ریزنگ کراپس ان فیلڈس. زراعت جو ہے وہ پیشہ ہے جو کھیتوں میں فصلیں اگانے کا کام جو کیا جاتا ہے. اٹ از دا موسٹ کامن آکوپیشن ان ساؤتھ ایشیا. یہ جنوبی ایشیا کا سب سے کامن، سب سے عام پیشہ ہے. دس از بیکاز دس ایریا از گفٹیڈ ود اے فرٹائل سوئل اینڈ ابنڈنٹ فریش واٹر ایکسپٹ ان دا ڈیزرٹ ریجن. یہ اس وجہ سے یہاں پر زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس علاقے میں، اس ریجن میں بہت زیادہ زرخیز مٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابنڈنٹ فریش واٹر، کیونکہ فصلیں اگانے کے لیے پانی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پر بڑی وافر مقدار میں فریش واٹر بھی موجود ہے، کیونکہ ساؤتھ ایشین ریجن میں بڑے بڑے دریا بہتے ہیں جو بھارت سے پاکستان میں داخل ہو کر اور بنگلہ دیش اور مختلف جگہوں سے گزرتے ہیں، اور سارے ایریا میں بہت سے زرخیز میدان ہیں. Most of the agriculture depends on the excellent irrigation system developed by the British to distribute the water of the great rivers of South Asia over a vast territory. یہاں پر جو اریگیشن سسٹم ہے یعنی فصلیں اگانے کے لیے جو پانی پہنچانے کا نظام ہے، سیراب کرنے کا نظام ہے، وہ بہت زبردست ہے، اور اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا برٹش رول میں. یعنی جب پاکستان اور بھارت
آزاد نہیں ہوئے تھے اور یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی، اور اس وقت میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب قحط پڑ گیا تھا یہاں پر، اور جو ہے وہ خوراک پراپر طریقے سے نہیں مل رہی تھی، زراعت نہیں ہو پا رہی تھی، تو دور دور علاقوں تک پانی پہنچانے کے لیے جو برٹشرز تھے انہوں نے جو ہے وہ نہریں نکال کر دور دراز علاقے تک پانی پہنچانے کا انتظام کیا تھا دریاؤں سے، اور وہ بہت زبردست سسٹم ہے. آج بھی وہی نہریں جو ہیں وہ نکلی ہوئی ہیں اس وقت سے اب تک، اور یہاں پر اریگیشن سسٹم جو ہے وہ اس سے بہت بیسٹ طریقے سے ہو جاتا ہے. سم ایگریکلچر آلسو ڈیپینڈز آن رین واٹر. کچھ جگہوں پہ جو زراعت ہوتی ہے وہ بارش کے پانی کے ذریعے سے سیراب کیا جاتا ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اسپیشلی ان دا ایریاز دیٹ ریسیو ہیوی شاورز آف دا مونسون رینز ایوری ایئر. خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پر ہر سال مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں اور بہت بڑی مقدار میں ہوتی ہیں، تو وہاں پر جو ہے فصلیں بہترین طریقے سے اگائی جاتی ہیں. دا موسٹ فرٹائل ریجنز آر دا پلینز اراؤنڈ دا ریور انڈس ان پاکستان. جو سب سے زیادہ زرخیز علاقہ ہے پاکستان میں وہ ہے دریائے سندھ کے قریب جو وادی ہے، جو میدان ہے، وہاں پر زرخیز میدان ہے اور وہاں فصلیں اگائی جاتی ہیں. اور دوسرا جو دا گنگاز جمنا ویلی ان انڈیا، اور بھارت میں جو دریا ہے گنگاز جمنا، وہاں پر جو وادی ہے وہ بہت زرخیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اراؤنڈ دا برہما پترا ان بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش میں جو دریا ہے برہما پترا اس کے ارد گرد جو پلینز ہیں وہ بہت زیادہ زرخیز ہیں. دا پیپل ان نیپال ہیو آلسو ڈیولپڈ ایگریکلچرل فیلڈز ان دا فرٹائل ویلیز آف دیئر لینڈ لاک کنٹری. اور نیپال میں بھی لوگوں نے اپنا، حالانکہ ان کا لینڈ لاک کنٹری ہے، جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ وہ چاروں سائڈ سے خشک زمین میں گھرا ہوا ہے، اس کی طرف کوئی اوشن کوئی سی نہیں ہے، لیکن ان کے ملک میں بھی کئی جگہوں پہ فرٹائل ویلیز ہیں، زرخیز وادیاں ہیں، تو وہ ان جگہوں پر بھی زراعت کا کام کرتے ہیں. نیکسٹ ون از لائف اسٹاک فارمنگ. Areas that do not receive sufficient water for agriculture usually develop an industry in livestock farming. وہ علاقے جہاں پر پانی وافر مقدار میں نہیں ہے اور جہاں پہ کھیتی باڑی کا کام نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر جو ہے وہ لائف اسٹاک فارمنگ انڈسٹری جو ہے وہ لگا لی گئی ہے. مویشیوں کو پالنے کے لیے فارمز بنائے گئے ہیں، اور ریزنگ اینیملز، یا پھر وہاں پر مویشیوں کو پالنے کا کام کیا جاتا ہے، جانوروں کو، سچ ایز گوٹس، کاؤز اینڈ کیملز، جیسے کہ بکریاں، گائے اور اونٹ وغیرہ، ان کو پالنے کا سسٹم پورا وہاں پر انڈسٹری ایک لگا دی جاتی ہے جہاں پر زراعت نہیں ہو سکتی. یاکس آر ریزڈ ان بوتھ بھوٹان اینڈ نیپال. اور جو یاکس ہیں، بیل ہوتے ہیں بڑے ہیوج، اور ان کو پالنے کا کام جو ہے انڈسٹری وہاں نیپال اور بھوٹان دونوں میں ہے. لائف اسٹاک اینیملز آر یوزڈ فار ٹرانسپورٹ ایز ویل ایز فار پرووائڈنگ میٹ اینڈ ملک. اس میں لائف اسٹاک اینیملز جو ہیں، جو مویشی پالے جاتے ہیں، اس کے لیے اس کے کئی مقاصد ہیں، بہت سے فائدے ہوتے ہیں. یا ان کو نہ صرف ٹرانسپورٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، یعنی آمد و رفت کے لیے، جیسے رورل ایریاز میں، دیہی علاقوں میں بیل گاڑی وغیرہ بنا لی جاتی ہے اور اس کے ذریعے آنے جانے کا، آمد و رفت کا کام کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ گوشت اور دودھ فراہم کرتے ہیں. However, the large Hindu population of South Asia does not generally eat meat. جبکہ بہت بڑی جو ہندوؤں کی آبادی ہے وہ تو گوشت نہیں کھاتی. The cows are specially protected in many of these countries for religious reason. کیونکہ مذہبی ریزنز کی وجہ سے، وجوہات کی بنا پر ساؤتھ ایشین ریجن میں خاص طور پہ جو ہے وہ گائے کی حفاظت کی جاتی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوازم میں گائے کو ماں سمجھا جاتا ہے، اور پھر ماں کی طرح ہی اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ گوشت نہیں کھاتے. سو ان علاقوں میں تو گائے کو ذبح کرنا یا اس کو کسی کام میں لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. These animals were also used in agriculture, but now machines have widely replaced them. یہ جانور جو ہیں، بیل، گائے وغیرہ، زراعت کے کام میں یوز کیے جاتے تھے، جیسا کہ ان کو بیل گاڑی بنا لیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہل چلانے کے لیے یا پھر کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بیلوں کو استعمال کیا جاتا تھا. لیکن اب کیونکہ جیسے جیسے سائنسی ترقی ہوئی ہے، نئی نئی مشینریز آ گئی ہیں، ٹریکٹر آ گئے ہیں، تو اب یہ بیلوں سے کام لینا جو ہے وہ ختم ہو گیا، ان کی جگہ پر مشینیں استعمال کی جانے لگی ہیں. Now fishing has remained one of the most important occupations of South Asia because of the region's vast water resources.
مچھلیاں پکڑنے کا جو پیشہ ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں بہت امپورٹنٹ پیشہ رہا ہے، بہت اہم رہا ہے، اس لیے کہ اس ریجن میں واسٹ واٹر ریسورسز، بہت زیادہ جو پانی کے ذخائر ہیں وہ یہاں موجود ہیں، اور مچھلیاں یقیناً پانی میں ہی ہوتی ہیں، لہٰذا یہ پیشہ جو ہے یہاں پر بہت امپورٹنٹ رہا ہے۔ The people of South Sindh and in Pakistan and the people of Bangladesh consider fish as a major part of their diet. پاکستان میں سندھ کے صوبے میں جو لوگ رہتے ہیں اور جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر مچھلی کو اپنی خوراک کا حصہ، اہم حصہ سمجھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ However, fishing now decreasing in the rivers due to massive damming. While deep sea fishing has been taken over by international fishing companies to a great extent. لیکن اب مچھلیاں پکڑنے کا کام جو ہے وہ بھی کسی حد تک کم ہو گیا ہے، وہ اس لیے کہ جو دریا ہے اس پر بہت بڑی تعداد میں ڈیم بنا دیے گئے ہیں اور مچھلیوں کی جو ہے وہ گروتھ بہت کم ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیپ سی فشنگ ہے، گہرے سمندر میں جو مچھلیاں پکڑنے کا کام ہے وہ اب عام لوگوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ جو بین الاقوامی کمپنیز ہیں انہوں نے سارا اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، لہٰذا جو عام طور پر جو چند لوگ یا چند ماہی گیر یہ کام کرتے تھے تو ان کا بہت حد تک یہ پیشہ کم ہو گیا ہے، بلکہ کمپنیز کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ کلیئر؟ آج کے لیے اتنی ریڈنگ کافی ہے، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور ایک کوشچن آپ کو ہوم ٹاسک کے لیے دے رہی ہوں۔ کوشچن نمبر 1 ہے what does SAARC stand for and when was it established؟ اس کا آنسر آپ کو ملے گا پیج نمبر 17 پر، رائٹ ٹاپ پہ دیکھیں SAARC، The South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC, was formed in 1985 at a meeting in Dhaka. بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اور وہاں پر یہ ایک تنظیم بنائی گئی تھی، South Asian Association for Regional Cooperation, to develop cooperation, mutual trust and understanding between the 7 countries of South Asia. کس لیے بنائی گئی تھی کہ ساؤتھ ایشیا کے جو 7 ممالک ہیں ان کے درمیان آپس میں جو ہے وہ تعاون کو بڑھانے کے لیے، فروغ دینے کے لیے، میوچل ٹرسٹ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھروسے کو بہتر کرنا ہے، اتحاد کو بڑھانا ہے، اینڈ انڈرسٹینڈنگ، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، بٹوین دا 7 کنٹریز آف ساؤتھ ایشیا، جو ساؤتھ ایشیا کے 7 ممالک ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا اینڈ مالدیوز۔ یہاں تک ہم نے صرف چھوٹا سا آنسر دینا ہے جتنا ہم سے کوشچن میں ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ SAARC کیا ہے اور وہ کب بنائی گئی تنظیم۔ آپ نے یہاں سے یہاں تک کوشچن 1 کا آنسر لکھنا ہے۔ دس از فار یور ہوم ٹاسک۔ نوٹ بک میں لکھیں اور یاد کریں، اور جو چیپٹر میں نے پڑھایا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ریمیننگ لیسن انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔